اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندوں کی وہی چیزیں پسند کرتا ہے کہ جس میں ظاہری عبادت بھی مکمل، اس کے باطن کے اندر بھی کھرا پن موجود ہے۔ لیکن اگر ظاہری طور پر عبادت کے اندر نقص ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول اس کو رد کر دیتے ہیں۔ مثلا حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، سورۃ الروم کی تلاوت ہو رہی ہے، لیکن تلاوت کرتے کرتے خلجان ہو رہا ہے، بار بار اٹک رہے ہیں، تلاوت میں وہ روانی نہیں آ پا رہی ہے۔ آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے پیچھے مڑ کے کہا ما بالو اقوامین، کیا ہو گیا لوگوں کو، یصلون معنا، ہمارے ساتھ نماز تو پڑھتے ہیں، لا یحسنون طہور، اور اچھی طرح وضو کر کے نہیں آتے۔ تم میں سے بعض لوگ وہ ہیں جن کا وضو ناقص ہے، ان کا وضو اچھا نہیں ہے، اس وضو نہ اچھا ہونے کی وجہ سے وہ مجھے قرآن کریم پڑھنے میں خلجان ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے، ایک شخص وضو کر کے آیا، اپنے زعم میں اس نے مکمل وضو کیا، لیکن اس کا وضو ناقص، کیونکہ ایڑی خشک رہ گئی ہوگی، کونی خشک رہ گئی ہوگی، کسی جگہ ایسا کوئی نقص باقی رہ گیا کہ وضو اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک وہ وضو نہیں ہے۔ اب وہ نماز کے اندر کھڑا ہے، ظاہر ہے کہ ایک بے وضو شخص نماز کے اندر کھڑا ہے تو ایک طرح کا گناہ ہے، اس گناہ اور معصیت کا اثر آپ کی شفاف طبیعت اور قلب پر ظاہر ہو رہا ہے، جس سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہر گناہ کی ایک بدبو ہوتی ہے، اور وہ بدبو اللہ تبارک و تعالیٰ بس اوقات اپنی انبیاء اور اولیاء پر ظاہر کر دیتے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی، آپ کے دل کا آئینہ تو شفاف ہے، اس بدبو کا جب اثر ہوتا ہے آپ کی لطیف طبیعت پر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گناہ ہوا۔ اب وہ بے وضو ہونے کا جو گناہ تھا اس کی بو آپ کو محسوس ہو رہی ہے، اب آپ نماز پڑھا رہے ہیں اور بو کا احساس بھی ہو رہا ہے، اب خلجان تلاوت میں آ رہا ہے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، اذیت ہو رہی ہے، آپ روانی سے قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے ڈانٹا کہ کوشش دیکھو، اب دیکھو یہ وضو یہ مکمل اور کامل نہیں تھا، اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک قابل قبول نہیں، رد کر دیا۔ ظاہری شکل میں جب نقص آ گیا، جیسے آپ دنیا کے اندر کوئی چیز پسند نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو قبول نہیں کرتے۔